مسٹر جناح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب سن کر مولوی شبیر علی تھانوی کو پسینہ چھوٹ گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اور نائب مولوی شبیر علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجمع عام میں بڑے بڑے رہنماؤں کی موجودگی میں نے قائد اعظم سے بے باک طریقے سے پوچھا کہ مسٹر جناح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جناح صاحب نے جو جواب دیا وہ سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ اتنا بڑا آدمی اور اتنے بڑے اجتماع کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں دلیرانہ طور پر للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلوایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرد سے کانگریس کے ایمانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد اعظم نے اس نعرہ حق کو انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے گماشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن ایک طرف ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زیر اثر افراد قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب پسند، اسلام سے ناواقف اور انگریز کا غلام کہہ کر مسلمانوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ہی دوسرے عالم خصوصاً برطانیہ میں قائد اعظم کو ناپسندیدہ، فرقہ پرست، مذہبی، جنونی اور دیگر جھوٹے رنگ میں پیش کر کے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرنے کی سازش کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق، کردار اور دین اسلام پر عمل کی بازیاں دینے کے لیے صرف ایک واقعہ کافی ہے، جسے منشی عبدالرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب و عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولوی شبیر احمد علی تھانوی نے قائد اعظم سے ایک ملاقات کی اور تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ گفتگو کے دوران جناح صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے منڈال وغیرہ بناتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام میں رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد اعظم نے پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آئے تو اس کے علاوہ 1.5 لاکھ کے مجمع کو لے کر جماعت نماز ادا کرے، مگر آپ خود دیکھیں کہ کتنی رعب پڑے گی۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے عاجز ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا عذر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جماعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں تو امام کون بناؤں؟ ممکن ہے میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں تو کچھ لوگ میری موجودگی میں نماز پڑھ لیں، مگر میں خود کو امامت کی قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی میرے اندر اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی اور کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نماز نہیں پڑھیں گے، اور مختلف جماعتوں کی وجہ سے اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو جدا جدا دیکھ کر خوش ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس وقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے قاصر ہوں۔ آگے دیکھیں گے۔ میں نے کہا اگر اس پر بات کی جائے تو مباحثہ طویل ہو جائے گا، اس لیے پھر عرض کروں گا۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ آپ پر بھی نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں یہ معمول اختیار کریں کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی آپ کے ساتھ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جناح صاحب نے فرمایا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔
عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ عجیب و غریب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے کیے گئے اطراء کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اطراء کرنے والے کو سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد اعظم کی شان ہی نرالی تھی۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے یہ سوال مجمع عام میں کیا گیا تھا تو اس وقت قائد اعظم کرسی پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے جھک گئے اور انتہائی تعظیم آمیز انداز میں کہنے لگے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ میں سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھوں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد اعظم نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد اعظم کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ قائد اعظم کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا، دیکھیں یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی مضبوط ہے۔ یہ کسی عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد اعظم نے بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر کہا، ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے نماز شروع کی اور اپنی آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کا پابند رہا اور ان کی مثال نے بے نمازی بھی نماز کے پابند بنا دیے۔ سبحان اللہ! یہ تھے ہمارے قائد اعظم جنہوں نے وعدہ کیا اور پورا کیا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ۔ روایت میں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا بھیجا ہوا علماء کا ایک وفد قائد اعظم کی خدمت میں پہنچا اور ملاقات میں دو نکات پر زور دیا۔ اول سیاست اور مذہب اور دوم ضمن تعظیم۔ جھکتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بات ذاتی ہے مگر انہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت نہیں بلکہ مستند واقعہ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ میں نے 2001 میں محترم ارشاد احمد حقانی مرحوم سے علمی مباحثے میں اس کا حوالہ دیا تھا اور پھر افتخار احمد کے ساتھ ٹی وی پروگرام جواب دہی میں عرض کیا تھا کہ قائد اعظم کی مذہبی تربیت مولانا اشرف علی تھانوی کی ہدایت پر ان کے ساتھیوں اور خواص نے کی تھی، جن کی قائد اعظم سے طویل ملاقاتیں رہی۔ ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے واپسی کے بعد قائد اعظم کی تقریروں میں مذہبی رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی تقریروں میں اسلام کی باتیں ملتی ہیں، خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف طاری ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ قائد اعظم کی تقریر کو غور سے پڑھنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 1934 کے بعد ان کی نظریات میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے، مذہب کی جانب جھکاؤ محسوس ہوتا ہے اور ان کے تصور قومیت اور سیاست میں بنیادی ارتقا نمایاں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کوئی مخصوص مذہبی شخصیت نہیں تھے اور نہ ہی علامہ اقبال کی طرح ان کی مذہبی تربیت تھی، مگر وہ ایک خالص اور سچے مسلمان تھے اور اسلام کی تعلیمات پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلامی نظام، سیرت نبوی اور قرآن و حکیم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تقریروں میں قرآن اور اسلام کے حوالے ملتے ہیں۔ وہ قرآن و حکیم پر غور و فکر کرتے تھے اور اس کی گواہی نہ صرف منیر احمد منیر کی کتاب دی گریٹ لیڈر دیتی ہے بلکہ جنرل محمد اکبر کی کتاب میری آخری منزل سے بھی ملتی ہے۔ گنتی کے مطابق قائد اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے 101 مرتبہ اور قیام پاکستان کے بعد 14 مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ پاکستان کا آئینی ڈھانچہ اور نظام اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا، اور انہوں نے یہ بات کئی بار کہی کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک کے افتتاحی تقریر میں بھی انہوں نے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر نظام معیشت کی تشکیل دینے کی آرزو کا اظہار کیا۔ مجموعی طور پر قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنے، مگر وہ مذہبی ریاست نہیں چاہتے تھے کیونکہ اسلام میں تھیوکریسی کا تصور موجود نہیں ہے۔ افسوس کہ آج کے اسکالر دانشوروں نے قائد اعظم کی تقریر پڑھی ہی نہیں اور نہ ہی ان کی روح کو سمجھا۔ وہ چند تقریر پڑھ کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں اور اس پہلو پر غور کرنے کی زحمت نہیں کرتے
کہ وقت کے ساتھ قائد اعظم کے نظریات میں تبدیلی کیسے آئی اور انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے اقلیت سے قومیت کا سفر کیسے طے کیا۔ اقبال کی فکر بھی اسی حقیقت کی مایوسی کرتی ہے۔ اسلام مخالف اور دین بیزار حضرت قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا علمی حال یہ ہے کہ وہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے کبھی پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ قائد اعظم نے فروری 1948 میں عوام کے نام پر براکٹس میں پاکستان کو ایک اسلامی ریاست قرار دیا تھا، البتہ لفظ سیکولر کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ قائد اعظم کے نظریات کیا تھے اور وہ کیا پاکستان کو کس طرح کی ریاست بنانا چاہتے تھے، یہ میرا ذاتی موضوع نہیں ہے، مگر دین بیزار حضرات اس حوالے سے جب قائد اعظم کو مولوی محمد علی جناح کہتے ہیں تو مجھ پر تنقید کرتے ہیں کہ میں محفوظ رہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قائد اعظم کی تقاریر پڑھنے کی توفیق دے۔ آج کا پاکستان نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری، نہ فلاحی ہے، بلکہ وہ امریت اور جمہوریت کا مغلوبہ ہے، جہاں اقتدار اور سیاست دولت کی اجارہ داری ہے، نیم خواندہ نظریاتی منتخب اور ہوس زاد طبقہ چھائے ہوئے ہیں، اور عوام کے نام پر بنائے گئے پاکستان میں عوام پس رہی ہے۔ بات چلی تھی مولانا اشرف علی تھانوی اور قائد اعظم کی مذہبی تربیت کے حوالے سے، اور قدر بہت دور نکل گئی۔ اس ضمن میں منشی عبدالرحمن خان مرحوم کی کتاب تعمیر پاکستان اور علماء زبانی میں تفصیل سے مواد موجود ہے، اور اسے پڑھنا واجب ہے۔ منشی عبدالرحمن مرحوم نے بڑی محنت اور تحقیق سے مواد جمع کیا ہے اور قائد اعظم کے حوالے سے ان گوشوں پر روشنی ڈالی ہے جن کا ذکر نہ تحریک پاکستان کی کتابوں میں ملتا ہے اور نہ مغربی علماء۔ قائد اعظم کی شان لکھتے ہوئے انہیں قابل توجہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں موافق نہیں پاتے۔ آج کا نوجوان یہ بھی نہیں جانتا کہ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے مفسر قرآن اور سیرت النبوی کے عظیم منصف اور روحانی شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت کا مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا فہم کی بات ہے۔ مولانا شبیر علی تھانوی کی ردود تبلیغ کا حوالہ دیتے ہوئے منشی عبدالرحمن مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے دوپہر کا کھانا نوش فرمایا اور کہلولہ کے لیے خانقاہ میں تشریف لائے اور مجھے آواز دی۔ میں حاضر ہوا تو حضرت متفقی تشریف فرما تھے۔ یہ مئی 1938 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے تک قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی، مگر کانگریس اور ہندوؤں کی ذہنیت بے نقاب ہو چکی تھی۔ حضرت نے 2-3 منٹ بعد سر اٹھایا اور فرمایا، میاں شبیر علی، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ ہونے والے کامیاب ہوں گے، اور وہ سلطنت جو ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جنہیں آج ہم فاسق فاجر کہتے ہیں۔ مولوی حضرات کو تو ملنے سے رہے گی، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں تاکہ قوم کی اصلاح ہو سکے۔ اسی پس منظر اور جذبے کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک مکمل ترتیب دی۔ نواب محمد اسماعیل کے ذریعے قائد اعظم سے ملاقات کا انتظام کیا۔ نواب محمد اسماعیل مسلم لیگ کے سرکردہ لیڈر تھے، اور دسمبر 1947 میں جب مسلم لیگ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہندوستان کے لیے انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تو نواب اسماعیل اس سے پہلے صدر تھے۔ آپ سے التماس ہے کہ قائد اعظم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اپنے قرب مخصوص پہ جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔